اس طرح اس نے ایک دم ون مارننگ سڈنلی اعلان کر دیا کہ سارے افغان مہاجرین جو ہیں وہ یہاں سے نکال کے ان کو واپس بھیج دیا جائے. واپس بھیجا جائے. 23-24 لاکھ پاکستان میں بیٹھے ہوئے تھے یہ مہاجرین, اور یہ بیٹھے ہوئے آج سے 20 سال پہلے سے. 20 سال پہلے ایک جنریشن پڑھ کے جوان ہو چکی ہوئی ہے. اولادیں ادھر ہو گئی. ایز مچ پاکستانیز. بالکل. تھرڈلی ہماری ایجنسیز میں جس میں ISI ہے, اس میں IB ہے, اس میں ملٹری انٹیلیجنس ہے, دوسری ایجنسی, کسی میں ان لوگوں جو یہاں مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے کسی ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کے اندر ان میں سے کسی آدمی کا نام نہیں ہے. ٹھیک. مینیل جاب کرتے, چھوٹے چھوٹے کام وہاں بیٹھ کرتے. ان کو نکالنے کا فیصلہ جو اس نے کیا اور وہ اٹھانے کا ایک دم سے یہ ٹریگر کر گیا. اس کا ویٹ کر رہے تھے انڈیا اور افغانستان. اور سر وہ باقاعدہ طور پر وہ اسٹیٹمنٹ بھی آ گئی نا ان کے وزیر اعظم کی, اور ان کے افغانستان کے وزیر اعظم نے کہا, ملا حسن اخوند نے, انہوں نے کہا پاکستان کا سلوک غیر اسلامی, غیر انسانی اور تمام اصولوں کے خلاف ہے. مہاجرین کے خلاف طاقت کے استعمال کی شدید مذمت کرتے ہیں. اور افغان طالبان رہنما نے بھی یہ کہا ہے کہ اب ہم ریسیو کریں گے, خوش آمدید کہیں گے افغان پناہ گزینوں کے بدلے میں TTP کو اور بلوچستان کے افغانستان کے اندر. ایک خطرناک واقعہ جو آئندہ جو مجھے نظر آ رہا ہے, کیونکہ میں وہ سمجھتا ہوں جیسے علامہ نے کہا تھا نا کہ حادثہ جو ابھی پردہ افلاک میں ہے عکس اس کا میرے آئینہ ادراک میں ہے. واہ. دیکھیے آپ کی 2 جنگیں لڑی آپ نے انڈیا سے, 65 میں لڑی, 71 میں لڑی. ٹھیک ہے. ان دونوں جنگوں میں آپ کی تمام فوجیں جو تھیں وہ ایسٹرن ونگ کے اوپر, ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا کے اگینسٹ بارڈر کے ساتھ ساتھ لڑائی میں مصروف تھی. ٹھیک ہے. ویسٹرن بارڈر آپ کا بالکل خالی تھا. ٹھیک ہے. کوئی ایک فوج بھی نہیں تھی وہاں پہ. ایک گولی کسی افغانی نے چلائی آپ کے خلاف؟ نہیں چلائی. بالکل. اب وہی افغانی, اس کے بعد آپ نے 10 سال جو سوویت یونین افغان وار میں پاکستان نے 10 سال افغانیوں کو شانہ بشانہ یہ جنگ لڑی, اور وہ اتنا پاکستان پہ ڈپینڈ کرتے تھے کہ آپ کو معلوم ہے کہ پہلی یہ جب ان کی حکومت بنی مجاہدین کی تو وہ پشاور کے اندر حکومت بنی تھی. بالکل. اتنا وہ ہمارے پہ ڈپینڈ کرتے تھے. آج کیوں مخالفت ہو گئی؟ اور اس مخالفت میں آپ نے کوئی سٹیپ لیا کہ ان کو ہم دوبارہ سے راضی کریں کہ بھئی آپ نے بڑی قربانیاں دی ہوئی ہیں, آپ ہمارے مسلمان بھائی ہو, ہم آپ سے سیٹل کر لیتے ہیں کہ کس طرح سے ایویکیویشن کا پروسیس کیا ہوگا. آپ کو نہ چھیڑتے اس کو. 3.5 سالوں میں انگیج ہی نہیں کیا, ہمسایوں کو انگیج نہیں کیا, نہ ہم نے انڈیا کو انگیج کیا, نہ ہم نے افغانستان کو انگیج کیا. میں اگلا خطرناک واقعہ بتانے لگا ہوں. یہ حقیقت ہے اور یہ گورنمنٹ بھی کہہ چکی. انڈیا جو ہے, انڈیا کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے, امریکہ کا اسلحہ استعمال ہو رہا ہے, اور پاکستان اور افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے, اور ہمارے پہ ٹیررسٹ اٹیک ہو رہے ہیں. ایسا ہی ہے اس وقت, ایسا ہی ہے نا. بالکل ایسا ہی. سنیں, ایسے حالات میں ایک لینڈ لاک کنٹری کو بجائے اس کو کوئی سبق سکھائیں اس کو کہ روکو, ہم تمہاری ساری ٹریڈ بند کر دیں گے. ٹھیک ہے. آپ نے اپنی چینی ختم کر کے آپ نے شہباز شریف نے افغانستان میں چینی ایکسپورٹ کر دی, اور اتنی کر دی کہ چینی کی قلت ہو گئی. 180 پہ چلی گئی جی, 180-90 پہ چلی گئی. جب قلت ہو گئی, شور مچ گیا, تو انہوں نے چینی فوراً اجلت کے اندر امپورٹ کی. اور امپورٹ کس سے کی؟ دوسرے جانی دشمن کے ساتھ, انڈیا سے. آپ بتائیے, یہ دشمن ہے پاکستان کے, کہ ہمیں کہتے ہیں کہ دشمن ہے؟ سر ایکسپورٹ کرنے میں فائدہ ہوا نا, کیونکہ انڈسٹریاں بھی اپنی ہیں ان کی. انڈسٹریاں بھی اپنی ہیں نا. دونوں میں فائدہ لینے والوں نے تو بہت فائدہ کیا دونوں میں. اور سر ادھر کو 5-7 روپے بڑے تھے. اور میں اگلا واقعہ آپ بتاؤں, دیکھیں اب یہ بات اتنی خطرناک بھی ہے اور یہ اہم بھی ہے, اس لیے میں کر رہا ہوں. افغانستان کی جو یہ صورتحال پیدا ہو گئی ہے اور یہ بڑھ رہی ہے, ابھی آپ نے دیکھا کہ ان کے پرائم منسٹر کا تھریٹ آ گیا آپ کے سامنے. بالکل. مجھے یہ خطرہ ہے کہ انڈیا نے جیسے کشمیر کو انیکس کر لیا, پارٹ آف انڈیا یونین بنا لیا. ٹھیک ہے, ہو گیا نا, بالکل ایسا کا حصہ بن گیا. بالکل. انہوں نے یہ بھی تھریٹ کر دیا کہ آزاد کشمیر کو اب ہم نے لینا ہمارے لیے ضروری ہے, کہ وہ ہمارا حصہ ہے جو پاکستان کے پاس ہے. ٹھیک ہے. بالکل. وہ اگر سپٹمبر اکتوبر میں جس وقت مانسون کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے, اکتوبر کے مہینے میں انڈیا اپنی فورسز کو پاکستانی بارڈر پہ لے آتا ہے. میں ایک سچویشن بتا رہا ہوں آپ. ٹھیک ہے. اور آپ کو لا محالہ اپنی تمام فورسز جو ہیں
बॉर्डर के ऊपर लानी होंगी उसको फेस करने के लिए। ठीक है, तो कहाँ आप उधर अफगानिस्तान आपके पीछे छुरी घोंपने को बैठा हुआ है। जी जी बिल्कुल क्या ऐसे ही। करेंगे आप? दूसरा महाज खुल गया ना सर। वो महाज इतना खतरनाक होगा कि आप ना इधर लड़ सकेंगे ना उधर लड़ सकेंगे। और एक मैं जाते जाते अब छोटी सी बात बताऊं, ऐसी ही सूरत में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हिजरत की और हिजरत करके वो मदीना पहुंचे और वहाँ स्टेट ऑफ मदीना उन्होंने बनाई, और आपको पता है कि पहला इंटरनेशनल कोवेनेंट साइन किया था उन्होंने ज्यूज के साथ, ठीक है, जिसको मिसाके मदीना कहते हैं। मिसाके मदीना। और इतना इजी, इतना ज्यूज की टर्म्स के ऊपर वो साइन हुआ था। बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी उस वक्त, हालांकि अब उसको जब पढ़े तो समझ नहीं आ रही थी कि ये तो बिल्कुल अननेचुरल सा है। अननेचुरल नहीं था वो, मैं आपको बता देता हूँ वो वजह क्या थी। उसमें लिखा हुआ था कि अटैक ऑन मुस्लिम जूस विल बी कंसीडर्ड एज अटैक ऑन मुस्लिम्स। ठीक है, इस हद तक बिल्कुल ऐसे। लेकिन वजह ये थी कि मदीना के नॉर्थ में यहूदी बैठे हुए थे जो मुसलमानों के खून के प्यासे थे। ठीक है, मदीना के साउथ में कुफारे मक्का थे, ठीक वो है, भी मुसलमानों के खून के प्यासे थे। ठीक है, तो रसूल पाक को ये खौफ था कि अगर यहूदी नॉर्थ के साउथ के कुफारे मक्का ये मिल गए आपस में, ठीक है, कोई एग्रीमेंट करके इकट्ठे हो गए, बिल्कुल दोनों दुश्मन हैं, बिल्कुल तो मुसलमानों को सैंडविच करके मार देंगे। सैंडविच कर देंगे, बिल्कुल। उन्होंने इसलिए इस ताकत को तोड़ने के लिए वो मिसाके मदीना किया। क्या जबरदस्त पॉलिटिकल मूव थी। सुनिए जरा, हाँ बड़ा वंडरफुल, क्या बात है। मिसाके मदीना किया, बगैर वक्त ज़ाया किए उन्होंने जंग बदल लड़ी साउथ में, बिल्कुल अपनी ऐसे, बैक सेव कर ली। बिल्कुल ऐसे, देखिए, बिल्कुल ऐसे। और जब वो बाद में वो अपना उस मुआहदे को तोड़ते थे यहूदी, तो सुलह हुदैबिया साउथ में उन्होंने की, और गज़वा खैबर फैसला कुन यहूदियों के खिलाफ। जी बिल्कुल, आज भी याद है इन्हें, याद है कि प्रोटेस्ट इस पे ही होता है, उसी पे होता है, बिल्कुल। वो कभी भूलेगा नहीं उन्हें। तो बना ये वही कैफियत है आज, वही इजराइल, वही यहूदी इंडिया का गठजोड़ देखें, और पाकिस्तान की बैक की तरफ एक ताकत दुश्मन बना दी हमने, और इधर भी हमने दुश्मन बना दिया, खड़ा हुआ पहले दुश्मन इंडिया, ठीक है, और हम तमाशा देख रहे हैं, और अभी हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, और कोई समझ नहीं रहा कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ। ठीक, ये खतरनाक तरीन सूरत है। एग्जैक्टली सर, दोबारा आते हैं जरा लोकल पॉलिटिक्स पे। आपको इमरान खान का मूड क्या लगता है? क्या मुज़ाकरात की टेबल पे वो आएंगे? बिल्कुल मुज़ाकरात के टेबल पे बिल्कुल कोई कभी इतराज नहीं किया उसने आने के लिए। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं किया इतराज। हम तो पीछे, आपको पता है कि बगैर किसी रिटर्न एजेंडा के चले गए थे बातचीत करने के लिए। ठीक है, आपको पता है 2 जनवरी को जब सेकंड टाइम हम गए हैं, तो उन्होंने कहा जी आप अपना मुतालबात जो है वो तहरीरी ले आए। बिल्कुल। तो फैसला ये हुआ कि वहाँ बात हुई कि हमें कल ही इमरान खान से आप हमारी मीटिंग कराएं, हम तहरीरी मुतालबात लेके आ जाते हैं। वो करवाई नहीं गई आज तक, वो मीटिंग नहीं कराई, आज तक नहीं करवाई गई। आप अंदाजा लगाइए ना, ये तो इनका हाल है। और सीरियस इस कालम में सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में भी मुलाकात कराए बगैर